اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صد احترام شائقین و شائقات سچا پیغام، الحمدللہ قربانی کے 2 دن امن کے ساتھ عافیت کے ساتھ گزر گئے۔ کہیں سے کوئی ناخوشگوار واقعہ سننے میں نہیں آیا۔ قربانی کا جو وقت باقی ہے اللہ کرے یہ بھی امن و امان کے ساتھ گزر جائے۔ قربانی کے پروگرام کے سلسلے میں چلت پھرت کے دوران کئی لوگوں سے یعنی قربانی کرنے والوں سے یہ کہتے سنا گیا کہ ہم اپنے تمام افراد خانہ کی طرف سے پورے فیملی ممبرز کی طرف سے قربانی کے حصے لیے ہیں، سب کی طرف سے قربانی کروائے ہیں، پھر بھی گوشت تھوڑا ہی آیا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو اور ہمارے دھوبی کو، گھر میں کام کرنے والی کو، ان سب لوگوں کو اتنا تھوڑا گوشت کیسے تقسیم کریں؟ اتنا ذرہ گوشت کسے کسے دینا جی، کسے کسے بانٹنا جی؟ ایسا بولنے لگتی ہیں کچھ عورتیں۔ بری عقل و دانش ببایت گریست، یعنی اس سوال پر اور اس سوچ پر رونا چاہیے۔ ارے بھائی، جب آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہو رہا ہو تو آپ اگر بکرے کٹواتے ہیں تو کتنے کٹواتے ہیں؟ اگر بازار سے گوشت خرید لاتے ہیں تو کتنا خرید لاتے ہیں؟ کیا صرف چند کلو گوشت پر اکتفا کرتے ہیں؟ کھانا بنواتے ہیں تو کتنا بنواتے ہیں؟ کیا صرف چند کلو چاول کا کھانا بنواتے ہیں؟ اندازے سے کچھ زائد ہی بنواتے ہیں۔ کھانا بنوانے والا طباخ اگر یہ کہے کہ بھائی 500 افراد کے لیے اتنے کلو چاول اور اتنا گوشت کافی ہے، تو بھی اس کے مشورے کے خلاف کھانا کچھ زیادہ ہی بنواتے ہیں تاکہ کوئی بھی مہمان اور دعوتی محروم نہ جائے۔ مگر قربانی میں ایسی مہربانی کیوں نہیں صاحب؟ عجیب بات ہے۔ قربانی کے 3-4 حصے یا 4-5 حصے لے کر آپ چاہتے ہیں کہ پورے خاندان کو اور پورے محلے کو گوشت تقسیم کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے صاحب؟ شاید لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قربانی کے لیے ایک آدمی کی طرف سے 1 بکرا یا بڑے جانور میں 1 حصہ بہت کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم قربانی میں 1 بکرے سے زائد بکروں کی قربانی نہ کریں یا 1 حصے سے زیادہ حصے نہ لیں۔ کیا ہم نماز روزے میں فرائض سے زیادہ سنت اور نفل نمازیں نہیں پڑھتے ہیں؟ سنت اور نفل روزے نہیں رکھتے ہیں؟ قربانی کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہم 1 سے زائد قربانیاں دے سکتے ہیں، 1 سے زائد جانوروں کی قربانی دے سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں 1 سے زائد حصے لے سکتا ہے ایک آدمی 4 حصے لے سکتا ہے، ایک آدمی پوری گائے لے سکتا ہے، ایک آدمی اپنی طرف سے پورے اونٹ کی قربانی دے سکتا ہے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 اونٹوں کی آپ نے قربانی فرمائی ہے۔ کیا ہمارے زمانے کا کوئی ارب پتی کھرب پتی مسلمان اس کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ہم اس معاملے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نمونہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ شاید چمڑی جائے دمڑی نہ جائے والی کہاوت کو ہم اپنی فطرت بنا چکے ہیں۔ اگر
جانور کی قربانی کے متبادل کے طور پر ایک روزہ رکھ لینے کی اجازت ہوتی تو شاید ہم میں سے اکثر لوگ قربانی کے بجائے روزہ رکھنے ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہرکیف ہم اپنی بخیلی سوچ کو بدلیں، اپنے رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو، دوست و احباب کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو قربانی کا گوشت تقسیم کریں۔ بہت اچھی بات ہے، مگر ایک بکرے میں یا ایک بڑے جانور کے چند حصوں میں ایسا کرنا اس دنیا میں ممکن نہیں۔ اس کے لیے آپ کو ذرا دل بڑا کرنا ہوگا۔ ایک قربانی کافی ہو جانے کے باوجود ہم زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں گے، اللہ بھی ہم پر زیادہ سے زیادہ مہربانیاں فرمائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔